4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ دیکھنا اور صاف جگہ پہ بیٹھنا۔ جب کوئی مرد آپ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن شادی کے لیے آپ سے یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میرے ماں باپ راضی نہیں، تو سمجھو اس نے محبت نہیں مذاق کیا ہے۔ کہ جو انسان اظہار محبت کی ہمت رکھتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنانے کی ہمت نہ رکھتا ہو؟ کیونکہ جن سے محبت ہو انہیں بیچ راستے میں چھوڑا نہیں جاتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ممکن ہو کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ ہے، غربت انسان کے تعلق اور رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگنے والے زخم شاید تمام عمر بھر نہ مٹ سکیں۔ کسی انسان کے ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اور دوسرا دروازہ بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک پھول دینا محبت نہیں، بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لڑ کے جاتا تو ہم منا بھی لیتے، اس نے تو مسکرا کے چھوڑا ہے مرشد۔ طبیب کہتا تھا پاگل ہے کچھ بھی یاد نہیں، گلے سے لگایا تو ماں رونے لگی۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے اور نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ محبت ہو جانا ایک الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اسی انسان کا ہی بن کے رہنا اصل محبت ہے۔ کسی انسان کو بھلا دینا آسان نہیں ہوتا، دل کو سمجھانے میں دیر تو لگتی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم خود ہارتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارنا کیا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ صاحب، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دیں جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دو، مگر پہلا پتھر وہ شخص اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں، اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا جناب، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے، اور وہی ان کی دنیا ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں سے مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ۔
آج کل ہر انسان خوش رہنے کے لیے پریشان ہوا ہے۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے، جو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندھیرے موجود تعصب کا اندھیرا بھی انسان کو حقائق دیکھنے سے روک لیتا ہے۔ اپنے دماغ کو لگام دو، وگرنہ وہ تمہیں لگام دے دے گا۔ کم ظرف ہی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں اور ساتھ نبھاتے ہیں۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی یہ پردے کی چیزیں ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیجئے، جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجئے محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جو انسان انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے غم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کی موسمی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں بوڑھے لوگوں کو جوان کر دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑے پہننا۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگنے والے زخم شاید تمام عمر بھر نہ مٹ سکیں۔